نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی کو سننا اللہ میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ استقامت علی الایمان اور ذریعہ خاتمہ علی الایمان اور نجات اخروی فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسان جن چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اپنی آخری زندگی موت کے بعد والی زندگی تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے، ان کی حقیقت اللہ قرآن کے اندر سمجھاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے سب سے بڑھ کر اس دنیا کی رونق، اس دنیا کا مال و دولت، اس دنیا کے تعلقات، اس دنیا کے نفع اور نقصان اور رونقیں، اس کی محبت میں پڑھ کر بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ بہت سارے اہل علم لوگ بھی دنیا کی محبت میں پڑھ کر اپنی آخرت اور اپنی آخری زندگی موت جو شروع ہوگی اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تقریباً تمام لوگ جو دنیا کے اندر تباہ و برباد ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، وہ دنیا کے اندر دنیا کی اشیاء کی محبت کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی پہلے رکوع کے اندر اللہ نے دو شخصوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی مومن اور دوسرا آدمی مشرک اور کافر، اور مشرک اور کافر کی تباہی و بربادی کا اور دنیا کے ساز و سامان کی تباہی بربادی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس پر خوش ہو کر اسی کی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کے دھندوں کو نبھانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مردوں کو اور اپنے امت کے عورتوں کو، اپنے امت کے نوجوانوں اور بوڑھوں کو، سب کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیں، ان کو مثال کے ذریعے سمجھا دیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کر میرا پیغمبر ان کے لیے زندگی دنیا کی مثال۔ اللہ فرماتے ہیں کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں،
فاختلط به نبات الارض، زمین سے پانی اتارتے ہیں تو آسمان سے پانی آنے کی وجہ سے، مین برسنے کی وجہ سے زمین پہلے خشک ہوتی ہے، کوئی اس پر سبزہ نہیں ہوتا، اور زمین پر بارش آنے کی وجہ سے مختلف قسم کے انگوریاں، مختلف قسم کے نباتات یہ اگ پڑتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک مزید وضاحت کے ساتھ اسی دنیا کی مثال 11ویں پارے کے اندر اللہ ذرا وضاحت سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک ہر مثال دنیا کی، حیاتی کی، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی آسمان سے ہم اتارتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، اس سے مختلف قسم کی انگوریاں، مختلف قسم کے گھاس، مختلف قسم کے پودے اگ پڑتے ہیں اور رل مل جاتے ہیں کئی قسم کے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں مما یأکل الناس والانعام، کچھ تو لوگوں کے کھانے کا سامان ہوتا ہے، جیسے بارش آتی ہے تو لوگ زمینوں کو آباد کر کے، ان کو صاف کر کے ان کے اندر اپنے کھانے کی چیزیں بیجتا ہے، گندم بیجتا ہے اور چیزیں بیجتے ہیں جو انسان کے کھانے کے کام آتی ہیں، والانعام، اور اس سے میں لوگوں کی جیسے روزی کا انتظام کرتا ہوں، اس طرح جانوروں کی روزی کا انتظام بھی کرتا ہوں، جانور بھی کھاتے ہیں کچھ زمین سے اگنے والے پودے اور گھاس۔ اللہ کہتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ جب زمین اپنی پوری رونق پر آ جاتی ہے، پوری رونق پر پکڑ لیتی ہے، بالکل زمین پر خوبصورت وہ پودے ہو جاتے ہیں، وزینت، اور زمین بالکل مزین اور خوبصورت ہوتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، فصل لوگوں کے پکے ہوئے ہوتے ہیں اور اب لوگ امیدوں میں ہوتے ہیں کہ ابھی فصل پکنے والا ہے اور اب فصل پکے گا، ہمارا ساز و سامان بنے گا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو پھر ہمارا حکم آتا ہے رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر کوئی آفت آ جاتی ہے اور رات کو یا دن کو جیسے دیکھ رہے ہو فصلوں کا کتنے سال ہو گئے یہاں کے فصل بھی نہیں ہوتے، کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے، کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے، پورے ملک میں بھی بعض دفعہ آفت آ جاتی ہے، جیسے اس سال ٹڈی کی آفت آ رہی ہے، مکڑی کی آفت ہے، یہ قریب اڑانا والے میں مکڑی آئی ہوئی ہے، اللہ کرے یہاں نہ آئے اور اللہ کرے یہ عذاب چلا جائے، اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہے۔
یہ دنیا کے اندر ہم جب دنیا میں لگتے ہیں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت عذاب آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیاں والے لوگ سچے مومن بن جاتے جو ایمان قرآن سکھاتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن نے کون سا ایمان بتایا ہے، اپنی مرضی کا ایمان ہے، اپنے ذہن کا ایمان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، ہم مرد بھی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی سمجھتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پڑھنے سے ہم مسلمان بن گئے۔ نہ ہمیں کچھ کرنا ہے، نہ کچھ دھرنا ہے، نہ کچھ کاموں سے رکنا ہے، نہ کچھ کام کرنے ہیں۔ اس لیے تو امت کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی۔ امت کی اکثریت جو ہے مرد بھی اور عورتیں رات دن دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے حلال کھانے کو فرض کیا ہے اور حرام کھانے کو حرام کیا، اللہ نے منع کیا ہے۔ نماز کا خیال نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا خیال نہیں ہے، اللہ کی کتاب سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولاد لوگوں کو اسکولوں میں تو پڑھا رہی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نہیں سکھا رہی۔ ان کو پتہ بھی نہیں کہ قرآن پاک جو ایمان سکھاتا ہے وہ ایمان کیا ہے۔ جب قرآن پڑھا نہیں، قرآن سنا نہیں، تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ ایمان قرآن کون سا ایمان سکھاتا ہے۔ نماز کا پتہ نہیں، نماز بعض لوگوں کو آتی نہیں، انگریزی تو آتی ہے لیکن نماز نہیں آتی۔ ایمان کی کئی لوگ تو مخالفت کرتے ہیں، ایمان جب بیان کیا جائے تو لوگ اس کو مانتے بھی نہیں، الٹا مخالفت کرتے ہیں ایمان قرآن والے ایمان کی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر لوگ سچے ایماندار بن جائیں قرآن کے مطابق، وَاتَّقَوْا، اور قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے تقوی اختیار کریں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو نہ کرنا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی جو ہے یہ نماز کے اندر ہے۔ شیطان جو انسان کا بڑا دشمن ہے، جس نے قسم کھا کر کہا اے اللہ تو نے انسان کی بے قدری کی وجہ سے مجھے تو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن کے اندر بتایا، جس نے قرآن سنا نہیں، جس مرد نے جس عورت نے قرآن سنا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، قرآن کے بیانات میں قرآن کے سننے سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اپنی ماں کے پیٹ میں تو قرآن سمجھ کسی کو نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ بھی ہمیں قرآن سبق دیتا ہے کہ اگر تم دین سے دور رہے تو تم کو دین سمجھ نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، جب ماں کے پیٹوں سے تم پیدا ہوئے ہو انسانوں، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔
وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان کان کے ذریعے ہماری بات سن کر، ہماری باتوں کو سمجھ کر تم میری نعمتوں کا شکر کرنے والے بنو۔ شکر اللہ کی نعمتوں کا یہ ہے، اللہ کے احسانوں کا یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پر بندہ عمل کرے، جن باتوں کا خدا نے حکم کیا ہے ان باتوں کو کرے، جن سے روکا ہے، جن اعمال سے اللہ نے روکا ہے ان اعمال سے رک جائے، زندگی میں ان افعال سے رک جائے، یہ ہے تقوی اور یہ ہے شکر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ متقوی والے بن جائیں، میرے احکامات کے متبع بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا، کاٹ سالیاں نہیں بھیجوں گا، ان کے فصل خراب نہیں ہوں گے، ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا۔ لیکن یہ پتہ کب چلے گا؟ جب انسان سنے گا، دین سنے گا، قرآن سنے گا، حدیث رسول اللہ سنے گا، سمجھے گا۔ جب ساری زندگی اسکولوں میں گزر گئی، ساری زندگی دنیا میں کے کاموں میں گزر گئی، مال کماتے ہوئے، مال بناتے ہوئے، زمینیں آباد کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، جیسے آج کل لوگ مزدوری کرنے کے لیے تو کہاں کہاں تک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے اپنے مسجد جو محلے کی اس میں بھی آ کر امام سے، استاد سے دین سیکھنے کی ان کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا، کہاں سے؟ کمانے سے کھانے کا سامان نہیں بنتا، اور آخرت میں کھانے کا سامان بغیر آخرت کی تیاری سے بن جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں لیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ایمان کی تکذیب کی، سمجھا نہیں تو بھی تکذیب ہے، سمجھنا نہیں آ سمجھا ہے، مانا نہیں تو بھی تکذیب ہے، معلوم نہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو وہ بھی نافرمان اور مکذبین میں، یا سمجھا ہے لیکن پھر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی مکذبین میں، خلاف کرتے ہیں شریعت کے عمل، ساری زندگی خلاف عمل گزر گئی ہے۔ یاد رکھو انسان بد عمل ہوتا ہے تو پھر انسان جب بد عملی میں غرق ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو ایسے عملوں کی طرف لے جاتا ہے جو کفر ہوتے ہیں، پھر انسان کو کافر کر کے شیطان مارتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ایمان آتی ہے تو کفر پر آتی ہے، نماز آتی ہے تو کفر پر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، آج جو لوگوں کو دین سننے کا شوق نہیں، دین سننے کا ذوق نہیں، دین سمجھنے کا ذوق نہیں، دین پر عمل کرنے کا ذوق نہیں ہے، تو جو لوگ دین سنتے نہیں، دین سمجھتے نہیں، وہ بھی قیامت میں پریشان ہوں گے جب جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی پریشان ہوں گے جنہوں نے سنا تو ہے لیکن عمل نہیں کیا، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے،
اللہ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ جہنمیوں سے اللہ بچائے مجھے آپ کو، ہماری آل اولاد دوست احباب سب مسلمانوں کو جہنم سے، جہنم میں جانے کا جرم اب قرآن بتا رہا ہے۔ اگر اس جرم سے ہم بچیں گے تو پھر جہنم سے بھی بچیں گے۔ پوچھیں گے فرشتے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے اس جہنم سے؟ آخرت کی بربادی اور تباہی و بربادی سے ڈرانے والے نہیں آئے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہمارے پاس ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے، اللہ کے نبی آئے تھے، علماء حق آئے تھے، لیکن ہم نے کیا ہم نے ان کی بات کو مانا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز بھی نہیں اتاری، یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کبیر، تم خود گمراہ ہو، ہم نے دین حق بتانے والوں کو گمراہ کہا، ان پر فتوے لگائے کہ تم خود گمراہ ہو، اور پھر افسوس کریں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اللہ نے وہ جہنمیوں کی بات زندہ انسانوں کو سنائی ہے سبق سکھانے کے لیے کہ جرم یہ ہے جہنم میں جانے کا کہ حق کی بات کو ٹھکرانا، ان حق والوں کی مخالفت کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور وہ جہنمی کیا آرزو کریں گے؟ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے دین کی بات، قرآن کی بات، اور نعقل یا سمجھنے کی کوشش کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اب جہنم میں نہ ہوتے۔ جہنم میں اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں دین کو نہ سنا ہے، نہ مانا ہے، نہ سمجھا ہے، اس لیے اب جہنم میں ہم پڑے ہیں۔ اس لیے انسان دنیا میں، اس دنیا کے اندر منہمک ہو کر آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور جو کامیابی کا ذریعہ ہے، عذابوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس کو اپناتا نہیں۔ یہ عذاب اب بھی جو آ رہے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ساری رات لوگ ٹی وی پر بیٹھتے رہتے ہیں اور غلط قسم کی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، آپس میں بعض گپیں، جھوٹے قصے، کہانیاں ان میں لگے رہتے ہیں، لیکن نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور کتنی قیمت ہے صبح کی اور آخرت کی، عشاء کی نماز کی۔ اللہ کے پیغمبر جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے تو اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا عشاء کی نماز پڑھ کر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بے دینی کی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا۔
اور حقیقت یہ مسلمانوں، جو بندہ سچا مومن ہوتا ہے، جو پوری طرح سے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، جو نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، وہ بے دینی کی باتوں میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ مرد جو سچی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بے دینی کی باتوں میں مشغول ہو سکتا ہے۔ وہ فحاشا ڈرامے نہیں دیکھ سکتے، وہ بے حیائی کے کام نہیں کر سکتے، وہ منکر کام نہیں کر سکتے جو سچے نمازی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اے میرا بندہ نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تجھ کو بے حیائی کے کاموں سے اور فحشاء کاموں سے اور منکر کاموں سے تمہیں نماز روک دے گی۔ جب تم نماز قائم کرنے والے بن جاؤ گے تو پھر تم سے فحشاء اور منکر نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس نے کہا تھا اللہ کے سامنے، اللہ میرا بس چلا تو لأغوینہم اجمعین، میں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تو انسانوں کو سب سے زیادہ دنیا کی محبت کے اندر شیطان نے ڈال کر اللہ کی عبادت سے بھی غافل کر دیا، اللہ کے احکامات سے بھی غافل کر دیا۔ اس لیے لوگوں دنیا کے اندر لگے ہوئے، دین سمجھنے کی فکر نہیں ہے۔ وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو دنیا کی محبت ہے۔ بیٹی اور بیٹیوں کو اسکول اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ نوکریاں کریں گے، ان کا دنیا کا ساز و سامان ہوگا، کون سا ان کا آخرت کا سامان بنے گا اسکول پڑھنے سے۔ اللہ نے کہا ہے بھائی تم انگریزی پڑھو اور انگریزی سیکھو، اگرچہ کوئی سیکھے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ کا قرآن سیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھے، پہلے شریعت کو سیکھے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کے جو مومن بندہ ہے اس کو اللہ نے حکم کیا ہے اگر آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، میری رحمتیں دنیا آخرت اور موت کے وقت میں حاصل کرنے ہیں، تو اللہ کہتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پہلے اللہ کی اطاعت سیکھے، اللہ کے رسول کی اطاعت سیکھے، یہ ہر چیز سے مقدم ہے۔ یہ سیکھ کر پھر جو مرضی آئے پڑھے سیکھے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے ان کو پس پش ڈالا ہوا ہے، قرآن نہیں سیکھتے، خود بھی نہیں سیکھتے، اپنے اولاد کو بھی نہیں سکھاتے، لیکن دوسری طرف دنیا کی وہ محبت ہے، ان کا خیال ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نوکریاں کریں گی، ان کی دنیا بنے گی۔ تو شیطان نے کہا لأغوینہم اجمعین، سب کو میں سیدھے راستے سے لأقعدن لہم صراطک المستقیم، جنت کے راستے پر میں دھرنا مار کر بیٹھوں گا۔ تو اللہ نے کہا جو آدمی شیطان کے پیچھے چلے گا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، جو جنوں اور انسانوں سے مرد ہو یا عورت ہو تیری تابعداری کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اپنے باپ کی میراث جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ شیطان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم کس طرح شیطان سے بچیں؟ اللہ نے بچانے کا راستہ بتا دیا ہے، اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ شیطان کے پھندوں سے ہر انسان مرد و عورت بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے اور سیدھا سیدھا جنت میں آ سکتا ہے۔ لیکن وہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟
وہ ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے 8ویں پارے سورہ اعراف میں، جب شیطان کی شیطنت کا، اس کے گمراہ کرنے کا ذکر اللہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کی باتیں سن لیں، اس نے بڑے بڑے پر کوشش کی، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں او بنی آدم، تمہیں اس سے بچنے کا راستہ میں بتاتا ہوں، اور میں تمہارے بچانے کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے شیطان سے انتظام کروں گا۔ میں بھی تمہارا خالق ہوں، میں بھی اپنی طرف سے انتظام کروں گا۔ اس کی جتنی مرضی ہے سر چوٹی ایڑی کے زور لگائے، لیکن میں بچانے کے لیے انتظام کر دیے۔ اب ان انتظام کے مطابق تم نہ چلو تو پھر تمہاری اپنی قصور ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم تمہارے پاس میرے رسول تم میں سے آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یقصون علیکم آیاتی، میں ان کو کتابیں دوں گا، وہ کتابیں تم پر آ کر پڑھیں گے، تم کو اللہ کی کتابیں سنائیں گے، ان میں شیطان کے بچنے کے طریقے ہوں گے، ذریعے ہوں گے۔ فمن اتقى واصلح، جو آدمی تقوی اختیار کر لے، اللہ کی کتابوں کی باتوں کو مان لیں، ان میں بتائے جائے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ اللہ کی تابعداری ہے اور شیطان کی اس بات میں مخالفت ہے۔ اس لیے ان کو مان کر جو جن باتوں کو سے منع کیا گیا ان سے رک جائے گا، جن کا حکم ہوگا ان کو کرے گا، وَأَصْلَحَ، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے گا۔ اب جس کو جس وقت پتہ چل جائے اس وقت وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے قرآن کے مطابق، جیسے اس امت کے لیے اور پہلی امتوں کے لیے اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مان کر جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کہتے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کسی قسم کا اگلے جہان کا خوف ہی نہ کرے کہ اگلے جہان وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں، اگلے جہان میں وہ جنت میں جائیں گے، شیطان کا حربہ ان پر نہیں چل سکتا، اور اگلے جہان میں جانے کے بعد وہ اس دنیا کی زندگی پر غم نہیں کریں گے کہ ہائے ہم نے اپنی دنیا کی زندگی تباہ و برباد کر لی، اور وہ افسوس نہیں کریں گے، وہ خوشیاں کریں گے۔ جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے جنتی کہیں گے 24ویں پارے کے اندر جنتیوں کا ذکر اللہ پاک، اور 22 پارے کے اندر کہیں جنتی شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اس اللہ کے شکر ہے جس اللہ نے ہم سے غم کو دور کیا، ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ایسی جنت میں، ایسے رہائش میں، ایسی ٹھکانے ہمیں عطا کیے کہ جس کے اندر نہ کوئی ہمیں برائی پہنچے گی، نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی، یعنی جنت۔ تو اب دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کی رونق، زیب و زینت وہ ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس 15ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ سب رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اچانک چورا چور ہو جاتی ہیں، جن کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ کان اللہ علی کل شیء مقتدرا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے تیری زندگی دنیا کی یہ بھی عارضی ہے، جیسے تم زمین پر رونق عارضی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، ایسی تیری زندگی کی سب رونقیں عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں نہ لگ، ورنہ یہ ہمیشہ نہ دنیا رہے گی، نہ تو رہے گا، نہ زندگی رہے گی۔ اس لیے اب قرآن پاک کے اندر اللہ نے انسان کو آخرت بنانے کے لیے وہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ جن سے آخرت بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اور انسانوں تمہیں دنیا میں تمہیں مال مل جائے، اولادیں مل جائیں، یہ صرف ان کا مل جانا کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رونق ہے۔ ہاں والباقیات الصالحات، اگر نیک عمل باقی رہنے والے تم نے کر لیے، وہ پتہ تب چلے گا نا جب نیک عملوں کو سیکھے گا، پتہ کرے گا، قرآن سنے گا، حدیث سنے گا، دین سنے گا، تو تب پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کیا ہیں، باقی رہنے والے نیک اعمال کون سے ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر میں ان کی تفسیر میں فرمایا کہ یہی مال اولاد انسان کے لیے اگر یہ دین کے اندر لگ جائے